السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ضلع راجن پور کے ایک مشہور اور قدیم قلعہ ہرنٹ کے بارے میں ایک معلوماتی اور حیرت انگیز ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ میری یوٹیوب چینل انوسنٹ چودھری کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ قلعہ راجن پور سے 90 کلومیٹر جبکہ داجل سے 30 کلومیٹر مغرب کی جانب واقع ہے۔ یہ قلعہ راجہ ہرناکس اور اس کے بیٹے لوک بھگت نے قبل مسیح میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ قلعہ موہنجو داڑو کے فن تعمیر کے طور پر چھوٹی مربع اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ قلعہ وسیع رقبے پر مربع شکل میں 16 مسدس برجوں اور شمالی جنوبی 2 دروازوں پر مشتمل ہے۔ شمالی دروازہ گرنے کے قریب ہے۔ ارد گرد چٹیل میدان ہے۔ یہاں بلوچ قبیلہ گورچانی آباد ہے۔ صدیوں پرانے اس قلعے نے یونانی، ایرانی اور عرب فوجیوں کی یلغار دیکھی ہے۔ اس قلعے کا اصل نام ہریانند تھا لیکن اب اس کو لوگ ہرنٹ کے نام سے پکارتے ہیں۔ 200 سال قبل سکھ دور میں اس قلعے کے بیرونی حصے میں اینٹیں لگانے کا کام شروع کیا گیا لیکن یہ کام گورچانی قبیلے کی مزاحمت پر روکنا پڑا۔ گورچانی قبیلہ سکھ حکمرانوں کے خلاف تھا اور قبیلے نے 2 بار اس قلعے پر دعویٰ بولا، تاہم قلعے کے بیرونی حصے پر اینٹیں لگائے جانے کا کام مکمل کر لیا گیا۔ 1848-49 کی جنگ میں انگریزوں نے یہ قلعہ فتح کر لیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ 1893-97 کے گیزیٹئر کے مطابق کیپٹن ینگ نے اس قلعے کو گورچانی قبیلے کی مدد سے فتح کیا۔ موجودہ دور میں یہ قلعہ بارڈر ملٹری پولیس راجن پور کے زیر استعمال ہے اور جمادات بارڈر ملٹری پولیس کا ہیڈ کوارٹر بھی اسی قلعے میں ہے۔ اس قلعے کی مخدوش حالت کو دیکھتے ہوئے ملتان کے قلعہ کوہنہ قاسم باغ کی عمارت کی طرز پر غیر ملکی سفارت خانوں سے اس کو محفوظ کرنے کے لیے مدد لی جا سکتی ہے۔ مشہور فارسی کتاب سکندر نامہ میں درج ہے کہ جب اس قلعے پر سکندر اعظم نے حملہ کیا تو اس وقت اس پر ایرانیوں کی حکومت تھی اور یہ ایرانیوں کے قبضے میں تھا۔ مشہور کتاب سکندر نامہ کے مطابق اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد سکندر اعظم نے دارا یوش کی بیٹی اور وہاں کی مقامی شہزادی رخسانہ سے شادی کر لی، تاہم اس حقیقت کو زیادہ تر تاریخ دان متنازع قرار دیتے ہیں۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور انفارمیٹیو اور لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میری یوٹیوب چینل انوسنٹ چودھری کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔